اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا يزول بحجة خدا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. امام زمان دی آمد و سلام کی واسطے بلند سلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد والفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والصلاة والسلام على أفضل العدد والرسول المصدق والمحمود الأحمد والمصطفى الأمجد حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أخيه ووزيره وخليفته وابن عمه ووارث علمه علم الأولين والآخرين علي بن أبي طالب أمير المؤمنين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى السيدة الجليلة العقيلة الطاهرة الزكية المعصومة المخدومة المغمومة المظلومة المحرومة عن ميراث أبيها التي قالت ثبت لي مصائب لو أنها ثبت للأيام سرنا لياليها. وعلى الحسن المعصوم المسموم والحسين الغريب
المظلوم مقتول المذبوح من التفاصيل كربلاء يوم عاشور وعلى أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ورحمة الله على أحبابهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة صلوات تمام مومنین لاج مقدس مقام تک کے آیا اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے دعا ہے خالق کائنات بیمار کربلا دی طویل و شدید بیماری کے صدقے جملہ مریض مومنین بالخصوص کچھ مومنین واسطے دعا اپنے اپنے مریض مومنین لواحقین اور محترم امیر عباس اور ضامن علی مہدی مریض ہیں دعا ہے کریم خالق اس عظیم ذکر دے صدقے انہاں مریض مخصوص اور حاضرین دے جملہ لواحقین دے وچوں یا حاضرین دے وچوں جتنے مریض ہیں کریم اللہ امام سجاد دی عظمت دے صدقے انہوں کو شفائے کامل و عاجل فرمائے لباس صحت و عافیت نصیب فرمائے دعا ہے کریم خالق سارے سارا میں گناہ نے کبائر و صغائر گزر فرمائے اپنی اطاعت دی توفیق عطا فرمائے اور اپنی معصیت و نافرمانی کو بچن دی توفیق مرحمت فرمائے دعا ہے خالق اللہ اس عظیم ذکر دست کے اپنی عزت و عظمت اپنے اسم العظیم العظم دست کے دنیا دے جس کونے تے عزاداران مظلوم کربلا مظلوم دا مشن اور ذکر فرما رہے ہیں کریم اللہ انہاں تمام مومنین دی آپ حفاظت فرمائے اور ہر قسم دے دشمنان دے شرطوں تمام شیعان حیدر کرار کو محفوظ و محمود فرمائے کریم اللہ صلی ملک پاکستان کو امن و ترقی و استحکام عطا فرمائے اور سبوں اچھے حکمران نصیب فرمائے ساری سارا دی اہم آخری اور وڈی دعا کریم خالق سارے زمانے دی حجت بعد میں آقا دے ظہور استعجیل فرمائے ظلم و جور دا خاتمہ فرمائے عدل و انصاف دا نظام قائم فرمائے کریم خالق بی بی رباب دی اجڑی چولی دے صدقے جملہ بے اولاد مومنین بالخصوص امیر مختار بے اولاد ہیں یا اولاد نرینہ دے طلبگار ہیں کریم اللہ انکم اولاد نرینہ صالح مرحمت فرمائے امام زمانہ دے ظہور اپنی اپنی دعاؤں دی قبولیت مریضوں دی صحت یابی مومنین دی حفاظت اور تمام اپنی دلی ہوائے شریعت دی برآوری واسطے ایک دفعہ خلوص بھری صلوات دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری بر محمد و آل محمد بلند صلوات اندازہ ہے کہ یقیناً مومنین کل تو مصروف و مشغول اذان ہیں اس وقت پریشان نہیں ہونا انشاءاللہ مختصر اور جامع انداز دے وچ کوشش کرساں جو پیغام اور آج کی مناسبت دے نال
ذکر، اس کے بعد حدیث احمد تمام مظلوم کربلا جس مقصد واسطے کربلا کا اہتمام فرمایا وہ ہے اپنے نان محمد مصطفیٰ دی امت دی راہبری اور ہدایت، اور بس دل چاہتا ہے جو کوئی مضمون جڑا بقایا بچ گیا آج صبح دی مجلس کے مکمل نہیں ہویا، بس چند جملے اسے مضمون دی تکمیل اور اس کے بعد ذکر مصیبت۔ خداوند متعال نے جڑا کہ ساڑھے عشرے دا موضوع فرمایا میں ہاں مومنین اور صاحبان ایمان دا ولی، اور میرا کم ہے مومنین کو گمراہی دے اندھیروں کو ہدایت دی روشنی والے پاسے ان کے آنا۔ اور پھر خداوند متعال دی لاریب اور بے عیب کتاب کو ہمارے سامنے بیان فرمایا، جو خداوند متعال نے سب کو آزاد نہیں چھوڑا بلکہ اپنے اس پیغام دی ترویج واسطے نظام بھی نصاب بھی آپ بنایا اور ہادیاں دا انتخاب بھی خود فرمایا۔ اور جس طرح پیغمبر اور امیر کائنات علی ابن ابی طالب کی ولایت اور حاکمیت قرآن تو ثابت ہے، اسی طرح رسول رحمت فرما رہے ہیں الحسن والحسین امامان قاما و قعدا، کہ اس امت دے امام ہیں میرے حسنین، قیام کریں تبھی امام ہیں، صلح کریں تبھی امام ہیں۔ اور پھر فرمایا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، کہ میرا حسین ہدایت کا چراغ بھی ہے اور نجات کی کشتی بھی۔ اور جناب ابو الفضل عباس علمدار بھی مظلوم کربلا دے اس مقصد ہدایت واسطے حجاج کے درمیان خطبہ ارشاد فرمایا۔ ابتدائی جملات میں تمہارے سامنے تلاوت کر چکا ہوں کہ جس ٹائم سب ثقافت عباس ابن علی ابن ابی طالب تشریف لے گئے، سب تو پہلے خداوند متعال دی حمد و ثنا بیان فرمائی، الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی، کہ بابرکت ہے ذات تمام تعریفہ ہیں اس پروردگار واسطے جس اللہ نے اس بیت اللہ کو حسین ابن علی دے والد ماجد علی ابن ابی طالب دی آمد دے نال شرافت عطا فرمائی۔ اور پھر فرمایا من کان بالعکس بیتن وصار قبلہ، کہ ایک خداوند متعال دی عظمت کا قصیدہ ہے کہ کتنا بابرکت ہے اللہ جس اللہ نے علی دی آمد دے نال ایک بیت اللہ جہاں جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل تعمیر کر گئے ہیں اور بن چکا بت خانہ، خداوند متعال نے یہ شرف بھی میرے بابا علی ابن ابی طالب کو عطا کیتا جو علی دے آمد نال وہ بیت اللہ بتاں تو خالی ہو کے دوبارہ نہ صرف بیت اللہ بنا بلکہ اسلام دی قبلہ گاہ بن گیا۔ اور پھر فرمایا یہ ہلکا فرض الفجر تصدون طریق البیت الامام البرا، من ہوا حق بہی من سائر البریہ ومن ہوا ادنا بہ، کیونکہ بیان کر گیا بس فقط سرسری امام متوجہ کر رہے ہیں کہ اے خداوند متعال نے گھر دے جمع ہون والے، کیا تو حکم معلوم کوئی نہیں جو جس عظیم ہستی جس حجت خدا کو تساں اس بیت اللہ کو روک رہے ہو، کیا اس حج دا کیا اس خانہ خدا دا تہاڈے کولوں زیادہ حقدار و حسین ہے یا تساں؟ اور پھر فرمایا تہاڈے علم وچ کوئی نہیں جو بیت اللہ دے سب تو نزدیک کون ہے، اور تہاڈا اور ساڈا مسلم عقیدہ ہے کہ معرفت الہی دے جس درجے تے حجت خدا ہوندی ہے، مخلوق خدا معرفت دے اس درجے تے پہنچ ہی نہیں سکتی۔ اور مولا عباس بھی ارشاد فرما رہے ہیں، فرمایا ولولا حکم اللہ الجلیہ واسرارہ العلیہ واختبارہ البریہ، کہ اگر خداوند متعال دا اپنا راز نہ ہوئے ہا، خدا دیا حکمتہ پوشیدہ نہ ہوئے ہا، اگر مخلوق کو آزماونا مقصود نہ ہوئے ہا، اگر امت دا امتحان مطلوب نہ ہوئے ہا، لَقَالُوا بَيْتُ إِلَيْهِ قبل ان یمشی لدے، تو وقت حجت خدا دا مقام کیا ہے، وقت زمانے دے امام دا مرتبہ اور رتبہ کیا ہے، فرمارین وقت حسین بیت اللہ دی طرف نہ آمنہا، وقت خداوند متعال دا گھر پرواز کرتا ہویا حسین دے استقبال چاہے۔ اور فرمایا وقت استلم الناس الحجر والحجر یستلم یدئی، لوگ حجر اسود دبو سکیں لیکن حجت خدا
زمانے دے امام کو خداوند متعال نے وہ فضیلت عطا فرمائی جو حجر اسود امام دی دستبوسی کرتا ہویا اللہ فقط اپنی شجاعت زیادہ طولانی نہ ہوئے بنی ہاشم دی شجاعت دے بارے دسے اپنے قوم اور قبیلے دی شجاعت دے بارے کہ مظلوم کربلا دی چپ دا مقصد اے نہیں جو اصل کفار دے مطابق کفار دے مقابلے سر تسلیم خم ہو گئے ہیں بلکہ عباس ابن علی کعبہ دی چھت دے ہوتے مسلمانوں دسا رہے ہیں جو مرضی خدا کیا ہے فرمایا لو لم تکن مشیت مولایا محبولۃ من مشیت الرحمن لو وقعت علیکم قصقر الغضبان علی اصافیر الطیران کہ اگر خداوند متعال دی مشیت نہ ہوئے ہا اگر خدا دی مرضی نہ ہوئے ہا اگر حجت خدا دی مرضی نہ ہوئے ہا حق میں عباس تو حق دساواں ہا جو ہاشمی جوان دی شجاعت دا عالم کیا اور پھر فرمایا کہ جس قبیلے دے بچے موت نال مانوس ہو میں اس دے جوان دی شجاعت دا اندازہ تو لا ہی نہیں سکتا بس ایک واقعہ مولا عباس دی شجاعت دا امیر المؤمنین دا پروردہ علی ابن ابی طالب دا تربیت یافتہ عباس مقام علم دے وچ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں جنہ سائل نے امام صادق کے سامنے مولا عباس کا تذکرہ فرمایا سبحان اللہ حجت خدا فرما رہی ہے کہ میرا مولا عباس علم دے اس عظیم مقام اور رتبے تے فائد ہے پر تشبیہ دیتی کہ جس طرح ساڑی جدہ زینب عالیہ نے علی ابن ابی طالب اور حسنین کے علاوہ کسے استاد دے سامنے زانو تعلیم و زانو ادب طے نہیں کیتا جس طرح ساڑی جدہ زینب ہے عالم غیر معلمہ صادق آل محمد فرما رہے ہیں اسی طرح عباس ابن علی ابن ابی طالب بھی ہے عالم غیر متعلم تاریخ دے وچ نہیں ملتا جو عباس علی کے سامنے کسی اور استاد دے سامنے زانو ادب طے کیتا ہو اور معرفت بھی بلند مقام تے فائز تھا عباس اس واسطے جو امیر کائنات علی ابن ابی طالب شجاعت عباس کا ایک مظہر مسلمانوں کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں دانشورہ نے تاریخ لکھتے جو جنگ صفین دے وچ عباس ابن علی دی عمر ہے 12 سال بہت طولانی جنگ ہے مکمل جنگ نہیں پڑھنی فقط مولا عباس کی شجاعت کا ایک منظر امیر کائنات جنگ صفین دے وچ ایک روز عباس ابن علی ابن ابی طالب کو تلف فرمایا اور تاریخ دان آدم علی نے تیار کر کے عباس دے چہرے تے نقاب پا کے عباس کو راہوار دے وچ بہا کے دشمن دیاں صفاں دے وچ بھیجیا اور برادران اہل سنت مورخین نے بھی اس حقیقت کو نقل کیتا ہے آدم عباس دی روب اور دبدبے دی وجہ تو علی دے اس شیر دے جلال دی وجہ تو اجا عباس تا راہوار علی ابن ابی طالب دی صفاں جو نکل کے دشمن دی صفاں دے وچ داخل ہوئے نہ حسین دے اس بھرا نے تلوار نیامے جو کڈھی نہ علی دے اس لال نے کسی دشمن تے حملہ کیتا مؤرخین آدن اتنا روب ہا عباس دی آمد دا جو دشمن دی صفاں عقب نشینی اختیار کر چھوڑی جس ٹائم حاکم شام نے اس نوجوان کا روب اور دبدبہ رکھا اس دے لشکر کا سب تو بہادر سپاہی ابن شاہسا امیر شام ابن شاہسا نواد ہے تو میری فوج دی میرے لشکر دی حالت نہیں بیٹھ رہا پتہ نہیں یہ جوان کون ہے کہ جس دے روب اور دبدبے تو فقط جس دی آمد میں دیکھ کے میری فوج میدان چھوڑ رہی ہے جلدی کر اور اس جوان کا جواب دے اس نو ہی اپنی طاقت تے غرور جان نہیں لا جو میدان دے وچ آمن والا ہے کون اے آدھے امیر شام میں ہاں سینکڑا لوگوں دے مقابلے چ میں ہاں کئی لشکراں دے مقابلے چ گلا لڑن والا میں پہلے اپنے 7 بیٹے ہیں پہلے انہاں نو عباس کے مقابلے بھیجے سا امید ہے جو میرے بنجن دی ضرور
ضرورت ہی نہیں پونی میں آدھا تینوں معرفت بھی نہیں ہے جو آج میدان وچ آ گئی ہے علی دی شجاعت دا وارث ابن شاسا نے اپنے 7 بیٹے ہک ہک کر کے میدان صفین بھیجے اور تاریخ آ دیے عباس ابن علی نے ہک ہک کر کے ان 7 بیٹے اندر سرکلم کیتا فنار و سقر کیتا اجا عباس میدان وچ موجود ہے جب ابن شاسان غصہ آئے لشکر شام تو رجسانی کرتا ہوا نکلے جو اے جوان ہن تیرے مقابلے ابن شاسا آ گئی ہے ہن تیرے مقابلے عرب دا او بہادر آ گئی ہے جڑا ہزاراں دے مقابلے کلا لڑدا ہے ہن میدان وچ کھڑ میں تیری ماں نوں تیرے غم دے وچ بہا دے ساں میں تیری ماں نوں تیرے غم دے وچ رلا دے ساں عباس نے رجسانی نہیں کیتی میدان دے وچ ابن شاسا آئے ہزاراں دے مقابلے کلا لڑن والا اس نے حملہ کیتا ہے مولا عباس نے ناکام کر کے تلوار دا ہکو وار کر کے اس کو پھر نار کیتا ہے نعرہ تکبیر دی صدا بلند ہوئی لشکر شام تے موت اور قیامت کا منظر طاری ہوئے علی دے سامنا چاہتے ہیں جو میرا عباس کس شجاعت دا مالک ہے واپس بلائے پیشانی تے بوسہ دیتے نقاب اتار کے عباس معدن بس میں اس امت کو پیغام دینا چاہتا ہوں جو اساں آل بیت اساں خدا مند متعال دے نمائندے ہیں مرضی خدا دے مطابق رضا خدا دے مطابق عمل کرنے والے اور عباس بھی اتنا کھڑ کے یہی پیغام دے دیے وَلَا فَدَيْتُ بِالْحَمَّاتِ لِسَيِّدِ الْبَرِيَّاتِ کہ میری جان قربان حسین ابن علی پہ اور پھر مسلمانوں بلکہ خواب غفلت دے وچ خواب خرگوش کی نندر ستے ہوئے مسلمانوں جگا کے فرما رہے ہیں اے ہار فانظروا ثم انظروا ممن شارب الخمر وممن صاحب الحوض والکوثر اے مسلمان اے خداوند متعال دے گھر دے گرد طواف کرن والے کیا تہاڈیاں عقلاں معقول ہو گئیاں کیا تہاڈیاں عقلاں تے تالے پے گئے کیا تہاڈیاں نگاہاں نہیں دیکھ رہیاں کجا ہے شراب خار یزید کجا ہے وحی کا مرکز اور تطہیر کا مرکز حسین ابن علی کتھے حوض کوثر کا مالک حسین اور کجا یزید جیسا اسلام دے احکامات کا مذاق اڑانے والا اور صفات عباس ابن علی بیان کر رہے ہیں کہ یزید ہے شارب الخمر یزید ہے کلم کھلا واجبات الہی دا انکار کرن والا یزید ہے وحی دا انکار کرن والا نبی دی نبوت دا انکار کرن والا میں تو ہاڑے تے سوال کر کے اپنے سے پیغام و اختتامی مراحل پہنچے ساں جڑا بندہ ساری زندگی کردار یزید اپناوے جس کی زندگی دی وچ شراب بھی شامل ہوئے جس کی زندگی دی وچ زنا جیسی ذلت و رسوائی بھی شامل ہوئے جڑا اسی طرح واجبات کو حقیر سمجھے جی میں یزید مسجد دے وچ بیٹھ کے مذاق اڑیندا ہا فرق یہ ہے جو یزید آدھا ہا نماز کا فائدہ کوئی نہیں اور میں ترک نماز کر کے لوگوں نے سیدہ بتا جو میرا نمازیاں نال کوئی تعلق نہیں اور ہم تو ساڈے ممبر تو نمازیاں اور باطنیاں دے مقایسے بھی شروع ہو گئے کہ جڑا ہلکے چاہے اس کا نماز کو کوئی تعلق نہیں اور جڑا نمازی ہے وہ بھی 2 قدم ہلکے تو پیچھے ہٹ کے کھڑا ہو گئے میں آدھا مقصد حسین سمجھ حسین ابن علی نے اس دین اس نماز اور روزے دی بقا واسطے اتنی بڑی قربانی پیش کی تھی کیوں یزید کے مقابلے سے حسین ابن علی جنگ نہیں فرمائی بلکہ اپنے سیرت اور کردار کے ذریعے درس دیتا جو اسلام کی حفاظت میں حسین ابن علی کا فریضہ ہے اہل سنت کا کوئی عالم دین ہے جس نے کوئی سوال کیتا لیے 1300 کیا وجہ ہے جس نے سارے یزید دی بیعت کر چکے ہیں اور بڑے بڑے اکابر اس دی اطاعت قبول کر چکے ہیں کیا وجہ جو حسین ابن علی اتنے سارے صحابیوں نے فیل دی مخالفت کر کے یزید دی بیعت کو انکار کیتا بڑا پیارا جواب دیتا ہے وہ آدھے تو سر ایک کیوں آگ رہے ہو جو جس ٹائم سارے دے سارے یزید دی بیعت کر چکے ہیں اور یزید دی اطاعت و حاکمیت قبول کر چکے ہیں اور حسین نے سارا کو دیتے ہوئے یزید دی بیعت تو انکار کیوں کیتا تو سر تھوڑا رخ موڑ کے اے دیکھو جنا حسین انکار کر چکا ہاتھ اور سارے اقابر نے یزید جیسے پلید دی بیعت کیوں کی حسین حافظ رسالت
جڑے دین دے آقام حسین جاندا ہا باقی تے نہیں جاندے تو انہاں دی ذمہ داری ہا جو انتظار کریں ہا حسین ابن علی دا فیصلہ کیا. لیکن افسوس جو اس زمانے دے نام لیوا دیندار مسلمانہ نے نہ صرف یزید دی بیعت کی تھی بلکہ پیغام امام دی مخالفت فرمائی اور مظلوم کربلا میں مشورے دیتے جو مولا تہاڈا قیام کرنا خطرناک ہے، کوشش کرو یہ یزید کی بیعت کرو یا صحراواں اور جنگلوں کی طرف سفر کرو. تو مولا حسین ابن علی نے ارشاد فرمایا کہ میرا مقصد ہے اپنے لانے دے دین دا احیاء. اگر میں حسین نو ساریاں اپنی چیزاں اپنے زینب و ام کلثوم دیاں چادراں اپنے اکبر و قاسم جیسے جوان اپنے عباس جیسے بھرا بھی قربان کرنے پہ تبھی میں دین خدا دی حفاظت تو ایک قدم پیچھے نہیں ہٹنا. اور یہی وجہ کربلا دے وچ امام حسین ارشاد فرما رہے ہیں ان لم یستقم دین محمدی، اگر میرے دانے دا دین نہیں بچ سکتا الا بقتلی، مگر اس کے باوجود جو میں حسین قتل ہو سکا. بس فرمایا فایا سیوف و خزینی بد اے تیرو اور تلوارو او میں حسین ابن علی حاضر. آخر تک رسائے جو میں حسین کے قیام کا مقصد کیا تھا. اور کتنی بڑی قربانی. ایک شخص آئے امام صادق کی خدمت وچ عرض کرے نے مولا اے دساؤ جو دنیا دی سب تو شیرین ترین سب تو مٹھی ترین شے کیا ہے؟ امام صادق جواب فرمائیں ولد الشاب، دنیا دی سب تو مٹھی ترین شے، سب تو شیرین ترین شے، سب تو پسندیدہ ترین شے. امام فرمائیں خدا تینوں اولاد نرینہ عطا کرے، خدا تینوں بیٹا عطا کرے اور وہ بیٹا تیرا چڑھ پوے جوانی لے پوے سداڑی. یہ جوان اولاد ہی دنیا دی سب تو مٹھی اور سب تو شیرین شے. بس اسے سائر صادق آل محمد کو پوچھے مولا اچھا دنیا دی بہترین شے ہے جوان اولاد، بس اے دسو جو ہن قلبی ترین شے کیا ہے، سخت ترین شے کیا ہے؟ امام فرمائندے ہن جنر تیری ایہ جوانی تیرے ایہ اولاد عالم شباب اور عالم جوانی پہنچ وجے وقت خداوند متعال ایہ جوان تیرے کولوں واپس لے لے. یہی دنیا دی سب تو اوکھی اور دنیا دی سب تو کڑوی ترین شے عام بندہ نہیں. امام صادق فرما رہی ہے تے میں تیرے کولوں سوال کردا اگر عام پتر نہ ہوئے پتر ہوئے ہم شکل پیغمبر کہ جس دے بارے خود مظلوم کربلا آدھے ہیں اکبر تو ہے میرے نانے دی شبیہ. جس وقت میں محمد ہوں اپنے نانے دی زیارت کا شوق ہوں نئے وقت میں تنہیں علی اکبر دی زیارت کرے گا. اور تاریخ میں اتنی محبت ہے جو مسجد نبوی دے وچ حسین ابن علی کولوں اسے بیٹے نے بے موسم انگور دا سوال جو کیتا ہے حسین ابن علی اس نو بے موسم پھل بھی پیش کیتا ہے. کتنا بڑا مقام ہے امام دی نگاہ دے وچ توحید. اور ایو اکبر جس وقت امام بے موسم پھل منگوا سکتا لیکن جنہ کربلا رضائے خدا تے دین محمد تے اسے اکبر نہ قربان کرنا کوئی بے موسمی شے نہیں کھڑا منگتا آدھا کھڑا بابا علی شربت من الماء کیا ایک گھٹ پہاڑی دا مل. تاریخ آدین دو جوان ایسے کربلا دے دو شہید ایسے جنہ دی شہادت تے نہیں جنہ دی تیاری تے زہرا دیاں ماتم کیتے. مقاتل جملے خطب مقاتل اس موجود ہے پہلا جوان حسین علی اکبر جنہ مہمان مارے گئے نہ آکڑے بابے دی خدمت یا ابتا علی رخصا بابا اکبر کو موت دی اجازت. اتنا بڑے صبر دا مالک ہے حسین ایک لمحہ بھی توقف نہیں فرمایا جو میں جو خدا دی بارگاہ وچ قربانی پیش کرنی ہے بد توقف دا مقصد کیا لیکن اتنا ضرور ملتا ہے آخر بات تھا آخر جسم وچ دل تا موجود ہے فنظر الیہ نظرت عائس ایک مایوسانہ نگاہ دے نال سر تو چا پھیر کے اکبر دی زیارت کی تھی. وقت پر میں نے ماں اکبر اپنی پھپھیاں تے ماما تو الوداع کرا. تاریخ آدھی اکبر خیام وچ آئے
جنہ زہرا جائیاں کو پتہ لگے نا جو حسین دا نانا، حسین دا علی اکبر، حسین دا محمد دی شکل والا بیٹا میدان والے پاسے پیا ویندے۔ صبح تو جنگ شروع ہوئی ہے نا، مشاہدہ تا کر چکی ہیں جڑا ایک دفعہ میدان گئے بس واپس نہیں ملنا۔ تاریخ آنی ہے ہن اکھائیں علی اکبر دی تیاری تے زہرا دیاں دیاں ماتم کیتے۔ اکبر الوداع ادا کریں گا زہرا دیاں دیاں وین کر کے پیاں روندیاں ہیں۔ کوئی آدھی ہے واہ محمد، کوئی بی بی آدھی ہے واہ علیہ، کوئی بی بی آدھی ہے سن مدینہ، کوئی بی بی آدھی ہے برباد مدینہ، کوئی بی بی آدھی یا محمد، کوئی بی بی آدھی واہ علی، کوئی بی بی آدھی ارحم علی غربتنا، اکبر بیٹا ساری غربت تے رحم کرے آ، اساں تیری جدائی دیاں متحمل نہیں، اساں تیری موت برداشت نہیں کر سکتیاں، لیکن قربانی جو پیش کرنی ہے تاریخ آدھی ہے ہن اکبر جڑا خیام تو ودا کر کے اپنے بابے کو الوداع کر کے میدان والے پاسے رخصت ہوئے۔ بڑی سونی جنگ کی ہے، میدان کیوں نہ کرے ہاں علی کی شجاعت دا وارث نہیں، لیکن تاریخ آدھی ہے جنہ 80 ملائین سے نار کی تننا غلبہ پیاس دی وجہ تو، شدت پیاس دی وجہ تو عباس گھوڑے دے رخ ایک دفعہ خیام والے پاسے گھوڑے بابے دی خدمت چاہیں یا بدا العطش قد قتلنی وسقل الحدید اجہدنی، بابا میں کو تس کھا گئی، بابا لوہے دے بدن اکبر کو مار مکائے، حلی شربت من الماء، بابا ایک گھٹ پانی دا مل ونجیا، میں تیرے دشمن کو دساں جو اکبر کیا ہے۔ تاریخ آدھی ہے اکبر بھی شہید ہونا، مظلوم کربلا بھی قربانی پیش کرنی ہے۔ یا علی اکبر دے زبان اپنی زبان چکائیے، علی اکبر نو یا اپنی انگوٹھی دیتی ہے، لیکن پیاسا ٹورے علی اکبر کو حسین آدل ون حوض دے نانا محمد حوض کوثر بھی ویسی، ون تیرا دادا علی تنو حوض کوثر بھی ویسی۔ ہن علی اکبر دوبارہ میدان جائے، بدرینہ ملائین تیری اکبر نے حملہ کیتے، 120 ملائین نو اکبر دوجے حملے چیتے نار و سکر کیتے، دادی سونی جنگ ودا لڑدا یہ کمینے دبے دوار کیتے، جڑا علی اکبر دے سینے چ لگے، ہن حسین دلال عقاب دی زین تے سنبھل نہیں سکیا، ہن اپنے گردن اپنے بائیاں گھوڑے دی گردن چ پائیاں، اپنے بابے کو خطاب کر کے آدھا بتا یا بتا علیک منی سلام، بابا اکبر دا آخری سلام ہوئی۔ میں تاریخ حسین نے آمن دا منظر نہیں پڑھیا جو کس حالت جھائی، جنہ عباس دے استغاثہ سنے ہیں، جنہ اکبر دا آخری وین سنے ہیں، لیکن اتنا ضرور مل گئے جنہ آئے تا پتہ کوئی نہیں، لیکن جنہ اکبر دی لاش تے آگی ہے، وطی تھائی فارسی شاعرہ دے عجیب حالتا، ہن تے اتنا دی لاش تے آئے، جردہ آئے، سوار آئے، لیکن پدر بر لاش پسر زانو بیلانو رسید، جنہ اکبر دا آخری سلام سنے، ہن حسین دے ٹرن دے طاقت مک گئی، ہن ارکان دے بھار تے گھٹنا دے بھار، اکبر دی لاش تے آئے، آکے اکبر دا سر جھولی چپائے، ارباب مقاتلہ دن اتنی کوئی محبت نہیں، اکبر دا سر جھولی تے رکھی بیٹھے، لیکن حسین نو سکون نہیں آیا، حسین نو قرار نہیں آیا، سر چاہے اپنے سینے دے نال لائے، اکبر دا سر سینے تے آئے، تبھی حسین نو چین نہیں آیا۔ تاریخ آدین کا وضع خدو والا خدے، تھوڑا حسین اور جھکے، اپنا رخسار علی اکبر دے رخسارے تے رکھے، وقتی حسین دے قلب نو تسلی نہیں ہوئی، وقت حسین ایک اور کوشش کی دیئے، فوضع فمہ علی فمہ، حسین اپنے ہونٹ علی اکبر دے ہونٹا دے رکھے، وطوین کر کے آدھا بیٹھے، علی الدنیا بعد کالافا، اکبر بیٹھا تیرے بعد میری دنیا تاریک ہو گئی ہے۔ اللہ رحمت اللہ علیہ الظالمین وسیعلم الذین ظلموا على من يفعلون